آواز بلند سلام۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ملاقات آگے تشریف لائیں تاکہ مجلس کا میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لارائق اور بے عیب کلام سے بہت ہی مشہور و معروف نہایت ہی مختصر آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نہیں مگر احسان ہے۔ جو بھی احسان کسی پر کرتا ہے اس کا بدلہ فقط اور فقط احسان ہے۔ اگر آپ مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مولا کی مجلس سنتے ہیں اور ان کے مسائل پر گریہ ازاری کرتے ہیں، جن کے مسائل پر کسی نے رونے نہیں دیا، تو جناب زہرا مادر مولا امام حسین یہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو، اپنے بیٹے کی سے محبت رکھنے والوں کو جنت میں خود لے کر کے جاؤں گی۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے عزادار کا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر تمام مسلمان عید میلاد النبی کرتے ہیں، بہت ساری نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ نعتوں کا مہینہ ہے، جو نعت خوان حضرات ہیں یہ ان کے لیے بہترین فضل کا مہینہ ہے، ان کی بہترین آمد کا مہینہ ہے۔ مساجد کے اندر دیے جلائے جاتے ہیں، روشنیاں کی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے بازاروں کو سجایا جاتا ہے، سڑکوں کو سجایا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بہت ساری جہاں پر عبادتیں ہوتی ہیں وہیں پر بہت ساری بدعتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی مہینے کے اندر ایک نعت بہت خوبصورت پڑھی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی لگی ہے، آپ کو بھی وہ نعت سنا دوں۔ ماشاءاللہ شیخ حسین بھی تشریف فرما ہے۔ ایک نعت پڑھتے ہیں، پنجابی کی نعت ہے کہ تیرا ہی کھاواں اور تیرا ہی تیرے ہی کھاواں تیرے ہی گیت گاواں۔ کتنا اچھا مسلمان ہے جو اپنے نبی کے گیت گاتا ہے، کتنا ہی پیارا مسلمان ہے جو بھی آئیے نعت، لیکن یہ نعت بڑی غیرت مندانہ نعت۔ ہر غیرت مند آدمی جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے۔ میں کہوں گا تھوڑی سی مسلمان کو اور بھی غیرت کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا کھاتا تھا۔ جس کا رسول کھاتا تھا اس کا بھی گیت گانا چاہیے، اس پر کفر کا الزام نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رزق کھاتے رہے، یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں کے گیت گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یکم ربیع الاول کو ہجرت، شب ہجرت کے واقعات آپ سب نے سنے ہوئے ہیں۔ شب ہجرت کے واقعات آپ سب نے سنے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ کفار مشرکین اپنے فرائض سب کے سب امام سے آ کر کے رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا آج رات کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بستر پر سلایا اور خود ہجرت کی نیت سے باہر آئے، تو نبی کے منع کرنے کے باوجود بھی ایک بندہ باہر گھوم رہا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر اس کو میں واپس بھیجتا ہوں تو یقیناً مخبری ہو جائے گی۔ اس کو بھی پیغمبر اپنے ساتھ لے گئے کہ آگے آپ بھی میرے ساتھ۔ پیغمبر نے پہلے اعلان کیا تھا میری زندگی کو خطرہ ہے، آج کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے۔ بہت سارے صحابی، ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے میں آپ کا بستر اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں بٹا کر
پیغمبر نے فرمایا نہیں سونا قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وہ علی جس کے گھر سے ہر رات 1000 تکبیرۃ الاحرام کی صدا آتی ہے، وہ علی جو سورج اور چاند اور ستاروں کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تم نے کبھی ابھی کو سویا ہوا نہیں دیکھا، وہی علی آج کوئی نوافلات نہیں، آج بستر رسول پر سو رہا ہے علی۔ اچھا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا مطیع تھے کہ جو بھی حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے کبھی بھی مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کیوں کیسے کیا۔ ماشاءاللہ محمد والے محمد صلوات آپ تو میرے ابھی نے محمد کا اپنی ثبوت یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں پوچھا کہ میں نے یہ کیوں ماننا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی سو جاؤ، آج مولا نے پوچھا ہے یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سو گئے۔ کسی سے بھی کہا جائے کہ یہاں پر آپ سو جائیں تمہاری جان کو خطرہ ہے، کیا اس کو نیند آ سکتی ہے؟ نیند کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اور یہ جملہ بھی آپ دیکھیے گا، اگر خطرہ ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جاگتے رہے، سونے کا مشورہ چونکہ حکم تھا سونے کا، اور اس سونے کی اہمیت اتنی تھی کہ اللہ کا نبی جانتا تھا یہ وہ سونا ہے جس سونے سے میری امت کو زیور ملے گا، لہذا علی کو سنا دیا گیا۔ مولا امیر المومنین سو گئے اور کچھ کافرین کا ٹولہ آتا ہے نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک کافر کو آگے بھیجا کہ آپ دیکھو اللہ کا نبی سو رہا ہے، وہ آتا ہے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ آگے لوگ علی سو رہے، بہت جلدی واپس کیا، ان کو پتا تھا علی کی شجاعت اور بہادری کا۔ یہ جا کر باقی کفار کو کہتا ہے حملہ نہ کرنا، اللہ کا نبی نہیں سو رہا، یہاں پر ابو طالب کا بیٹا سو رہا ہے جو گھر تک بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ایک دوسرا کافر کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے ان کی چرس ایک ہے، نو ایک ہے، سوتا نبی ہے تو اٹھتا علی ہے، آپ نے کسی طرح سے پہچانا نہیں ہوگا۔ علی کا سونا اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، جبریل جاؤ علی سے پوچھو اپنا یہ سونا بیچتے ہو، اپنا یہ سونا بیچتے ہو؟ جناب جبریل آتے ہیں یا علی اللہ فرما رہا ہے اپنا یہ سونا بیچتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں خریدار سے کہو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے۔ تو جسم و جسمانیت سے پاک و منزہ ہے، یہ سونا کیا کرے گا؟ میری حوریں جنت میں تیرے سونے کا زیور پہنے گی۔ خریدار بڑا ہو تو پھر قیمت اپنی مرضی کی لی جاتی ہے۔ کیا لوگ سونے کا کیا قیمت دوں؟ یا اللہ جو تیری مرضی ہے۔ اور پھر اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، اے علی جو میری مرضی ہے وہ تیری مرضی، وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، جو وہ چاہتا ہے یہ فقط وہی چاہتا ہے، اس کی چاہت کے بغیر ایک ذرہ برابر قدم نہیں اٹھاتے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کو لے جا کر کے ایک غار میں چھپ گئے۔ پھر آپ دوستوں کو وہ واقعہ کا پتہ ہے کہ غار کے نہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا، کفار مشرکین آئے نبی کو تلاش کرتے ہوئے، جب اس غار کے نہانے پر پہنچتے ہیں کسی نے کہا غار کے اندر جا کر دیکھے، پھر کسی نے مشورہ دیا
کہ اگر اس کے اندر کوئی گیا ہوتا تو اس کے دہانے پر یہ جالا نہ ہوتا، اور اندر بیٹھے ہوئے بندے کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ غار کے اندر نہیں آ رہے تو پھر اس نے شور بچانا شروع کر دیا۔ سانپ کا تو بہانا تھا۔ آج بھی اگر آپ نعتیں سنیں نا تو ایک نعت میں نے پہلے سنائی، ایک نعت اور بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بن کے جوگن میں جاؤں گی مدینہ، الگ اچھا خاصا بندہ ہے، کتنا بڑی داڑھی ہے، جوگی نہیں بنتا، جوگن بنتا ہے۔ جوگی بننا چاہیے نا، یہ کہہ کہ میں بن کے جوگی مدینے جاؤں گا۔ جوگی میں تو یہی کام ہے نا کہ وہ در در پہ جاتا ہے، حالانکہ بعض جوگنائیں گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور کچھ جگنائیں جو گھر سے باہر نکلتی ہے۔ ساری جگنائیں باہر نہیں نکلتی ہے۔ اس کو جوگی نہیں بننا چاہیے تھا، جوگی بننا چاہیے تھا، لیکن جوگی نہیں بنتا، جان بوجھ کے کہ اگر میں جوگی بنا تو پھر بیڑ بجانا پڑے گی، اور اگر بیڑ بجائی تو پھر سانپ نکلے گا، اور سانپ سے تو اس کو شروع سے دشمنی اور ڈر لگتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کہتے ہیں بن کے جوگی۔ سانپ کا بہانا تھا فقط مشرکین کو بتانا تھا کہ اللہ کا نبی اور میں یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈالا اور اسے بھی تسلی دی کہ لا تحزن، خوف نہیں کرو، نہیں ڈرو، اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، یہ ایک عمل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس کی 17 تاریخ کو اللہ نے اپنے محبوب کو ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور بھیجا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا نبی ہمارے لیے ہماری ہدایت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ ہم خدا کی ساری نعمتوں کو بلا لیں تو یہ ایک نعمت ہم سے نہیں بلا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے محبوب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے محبوب کے لائے ہوئے دین کا احترام اس نعمت کا شکرانہ ہے۔ آواز سے بلند صلوات۔ جناب صغرا بنت الحسین کے مسائل کے حکم دیا گیا ہے، بہت ہی مختصر۔ جس بندے نے سادات کی مدینہ واپس آنے کی خبر دی ہے اس بندے کا نام ہے بشیر ابن یدلم۔ یہ شاعر تھا، یدلم کا بیٹا تھا، نام اس کا بشیر تھا۔ مولا امام سجاد جب آئے ہیں لٹے ہوئے قافلے کو لے کر مدینہ کے باہر بیٹھ گئے ہیں، جناب زینب نے فرمایا سجاد بشیر سے کہو جائے مدینہ میں جا کر اعلان کرے کہ زینب واپس آ رہی ہے۔ کربلا کے لٹے ہوئے سید واپس آ گئے ہیں، ایک کالا علم سیاہ علم اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے سر پر کوئی امامہ نہیں ہے، اس کے پاؤں میں گالین نہیں ہے، یہ مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر رہا ہے او اہل مدینہ، مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ ایک بچہ جس کا نام ہے جعفر، یہ بیٹا ہے جناب مولا غازی عباس کا، جب اس نے واپسی کا اعلان سنا یہ سوچتا ہے کہ میرے چچا حسین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے مدینے کا سردار، کون ہو سکتا ہے مدینے کا آقا۔ یہ دوڑتا ہوا آتا ہے، آ کر اپنی دادی کو خبر دیتا ہے، دادی اماں میرا چچا حسین واپس ہے۔ ازادارو جناب ام البنین روضہ رسول پر آئی، روضہ رسول نبی کی مزار اور دیوار کے درمیان لٹکی ہوئی تعداد، لٹکے ہوئے پردے کو ہٹایا، نبیوں کے نبی کی قبر کا سلام کیا اور پھر بشیر کی طرف مخاطب ہو کر پھر یادازادی فرماتی ہے آپ نے خدا یہ اعلان تو نے کیا ہے کہ میرا حسین واپس آ گیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں محاسبہ میں نے یہ اعلان تو نہیں کیا کہ حسین واپس آ گئے ہیں، میں نے تو کہا ہے تو زینب واپس آ گئی ہے، میں نے تو جناب زینب کا اعلان کیا ہے۔ ازادارو یہی منادی، یہ اعلان جب محلہ بنو ہاشم میں گئی تو کچھ خواتین آتی ہیں
کہ جناب صغرا کو جا کر یہ خبر دے کہ آپ کے رشتہ دار کربلا سے واپس آ گئے ہیں۔ یہ آتی ہے جناب صغرا کے گھر میں اور امام حسین کے گھر میں کیا دیکھتی ہے کہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور کچھ پاؤں کے نشان ہیں جو جناب صغرا کی آنکھوں کے پانی سے وہ نشان مٹ رہے ہیں۔ ان خواتین نے جناب صغرا کو جگانے کی کوشش کی، جناب صغرا نہ اٹھی۔ ایک خاتون کہتی ہے آپ پیچھے ہٹو، میں جناب صغرا کو اٹھاتی ہوں اور آ کر کہتی ہے اے بنت الحسین جاگ، تیرے کربلا والے رشتہ دار واپس آ گئے، تیرا اکبر واپس آ گیا ہے۔ جناب صغرا اٹھتی ہے، اپنے بازو پھیلا کر کہتی ہے کہاں ہے میرا بھائی علی اکبر؟ یہ کہتی ہے تیرے دوست، تیرے رشتہ دار مدینہ کے باہر آئے ہیں۔ جناب صغرا نے چادر تطہیر اوڑھی اور ان خواتین کے ساتھ مدینہ سے باہر آئی اور راستے میں کیا دیکھا کہ ایک ضعیف ہے جو خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے جاؤ ان سے کہو پردہ کرے، میں بنت الحسین ہوں، میں نے اس راستے سے گزرنا ہے۔ ایک خاتون آتی ہے کہتی ہے ایھا المسافر، ایھا الضعیف، ایھا الغریب، اے مسافر، اے آنکھوں سے خون رونے والا، تو بہت بڑا ضعیف ہے، لیکن تجھے نہیں معلوم اس راستے سے حسین بادشاہ کی بیٹی گزرنے والی ہے، چادر تطہیر کی عورت گزرنے والی ہے۔ جناب سجاد کہتے ہیں میں پردہ کرتا ہوں، اپنی آقا ذاتی سے کہو یہاں سے گزر جائے۔ عزاداروں، جناب صغرا ان خیموں میں اس جگہ پر آئی ہے جہاں پر شام سے لٹی ہوئی وہ بیویاں تشریف فرما تھی، جن کے چہرے شام کے صدمے برداشت کر کے پہچان کے قابل نہیں رہے تھے۔ جب جناب صغرا کو آتے ہوئے دیکھا نا جناب زینب نے تمام بیویوں کو حکم دیا جناب صغرا کو فوراً نہیں بتانا، وگرنہ اکبر کی موت کا سن کر مر جائے گی صغرا۔ عزاداروں، جناب صغرا آتی ہے بیویاں میرا سلام ہو، آپ کی سردار کون ہے؟ سب نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا، اپنی پھوپھی کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے میرا سلام ہو۔ جناب زینب فرماتی ہے میرا بھی سلام ہو۔ جناب صغرا پوچھتی ہے بی بی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہے ہم شام سے آ رہے ہیں۔ جناب صغرا پوچھتی ہے اب شام کیوں گئے تھے؟ جناب زینب فرماتی ہے میرے بھائی مارے گئے تھے، میرے بھائی قتل ہو گئے تھے، میں قید ہو کے شام گئی تھی۔ جناب صغرا کہتی ہے آپ کے بھائی مارے گئے اور آپ پھر بھی زندہ ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہے صغرا ایسا نہ کہو، اللہ بے نیاز ہے، بھائی مارے جاتے ہیں اور بہنوں کی گزر جاتی ہے، تیرا جو 40 گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تیرا جو سارے رشتہ دار عراق چلے گئے ہیں، کربلا چلے گئے ہیں، تو کیوں زندہ ہے؟ جناب صغرا کہتی ہے میرے ساتھ تو میرے بھائی اکبر کا وعدہ ہے، وہ مجھے اپنی شادی پر لے جائیں گے۔ تمام پردہ داروں کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا، سارے جناب اکبر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں ابھی تک تیری بہن نے تیری شادی کی امیدیں رکھی ہوئی ہے۔ عزاداروں، جناب صغرا نے سوچا یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، واپس چلنے لگی۔ جناب باقر آتے ہیں بابا کے پاس، بابا میری پھوپھی واپس جا رہی ہے، مجھے اجازت دو میں اپنی پھوپھی کو واپس بلاؤں۔ جناب سجاد نے اجازت دی، جناب باقر دوڑتے ہوئے آئے، زلفیں ہوا میں لہرا رہی ہے، آ کر جناب صغرا کے چادر کے دامن کو پکڑا۔ جناب صغرا کہتی ہے کون ہے میری چادر کو پکڑنے والا؟ میں عباس کی بھتیجی ہوں۔ جناب باقر کہتے ہیں پھوپھی اماں
میں تیرے بیٹے، میں تیرے بھائی سجاد کا بیٹا ہوں، میں باقر ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔ یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ یا اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی تعزیت امام زمانہ کی خدمت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی آمین۔ یا اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ بانی مجلس کی تمام نیک دعائیں، تمام نیک حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔